خیبر کے یہ یہودیوں کے گھر، پورے یہودیوں کے بستیاں، ان کے گھر. یہ چاچا ہے سامنے سے اپنے کو سیدھا جانا ہے. دیکھیے یہ پورے گھر ہے، دیکھیے یہودیوں کے پرانے گھر ہے. ان کی پرانی بستیاں پورے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. آج بروز اتوار 16 شعبان المعظم کے دن ہم یہاں پر جنگ خیبر کے مقام پر آئے ہیں. خیبر کے جو قلعے ہیں ان مقامات پر پہنچے ہیں جو مدینہ منورہ سے کم و بیش 170 کلومیٹر کی دوری پر ہے. یہاں پر 7 سن ہجری میں یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ رہی ہے، جنگ خیبر ہوئی ہے، جس میں جو 7 قلعے تھے ان یہودیوں نے اپنے آپ کو 7 قلعوں میں محصور یعنی بند کر لیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی اور پہلے دن قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق کو علم دیا گیا. وہ بہت خوب لڑے مگر وہ کامیابی قلعہ فتح نہیں ہو پایا. پھر اس کے بعد دوسرے دن حضرت عمر فاروق کو دیا گیا رضی اللہ عنہ وارضاہ. تیسرے دن آپ نے فرمایا رات میں کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوگا اور اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا. اور دوسرے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یاد فرمایا. بتلایا گیا کہ آشوب چشم ہے، آپ نے لعاب دہن کے ذریعے سے ان کے آشوب چشم کو دور فرمایا اور دور فرمانے کے بعد علم دے کر کے روانہ کیا. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم نے، جو حیدر کرار کہلائے جاتے ہیں، آپ نے اس کے ذریعے سے کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہی پہلے جو دوسرے قلعے تھے وہ تو فتح ہوتے گئے آسانی پہلا، مگر دوسرا جو قطوس کہلایا جاتا ہے اس کے لیے تھوڑا سا وقفہ لگا اور وقفے کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا، جس میں مرحب جس کا نگران تھا، جس کو آپ نے 2 ٹکڑے کر کے ڈال دیا. مرحب 2 نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اسی کے مصداق اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا مشکل کشا کے دستے قدرت پر اس کو فتح عطا فرمائی اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا لقب اور اعلان بھی آسمانوں سے منادی دیتی گئی. اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور پھر اس کے بعد ایک خاتون زینب نے آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں رکھ کر کے زہر دینے کی کوشش کی اور اس گوشت نے جو بکری میں جان ختم ہو گئی تھی، ذبح ہو گئی تھی، جسم سے علیحدہ ہو گئی تھی، پک چکی تھی، اس ران نے، اس دست نے، اس گوشت کے ٹکڑے نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر موت ہے، میرے اندر زہر ہے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوک دیا. البتہ ایک دوسرے بشر صحابی تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ اس کو نوش فرمائے اور اسی وقت ان کی شہادت ہو گئی. تو یہ تھا جنگ خیبر، میدان خیبر ہے. یہ ان یہودیوں کے قلعے ہیں جہاں پر وہ رہا کرتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نکالے نہیں گئے تھے، مگر انہوں نے بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور مبارک میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرنے لگے اور قتل و غارت گیری کرنے لگے اور ایک مسلمان کا قتل بھی کر دیے. تو اس کی پاداش میں ان کو شہر بدر کر دیا گیا، اس شہر سے نکال دیا گیا. تو یہاں سے وہ نکل کر مصر اور دوسرے مقامات پر چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا بسایا اور وہیں جا کر وہ رہنے لگے. مگر جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آثار قیامت کے بارے میں فرمایا کہ کل صبح قیامت کے قریب یہ پھر سے رونما ہوں گے، یہیں آ کر بسیں گے، رچیں گے. ابھی تک بھی 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. ان کی وادیاں، ان کی بستیاں اور ان کے قلعے سارے کے سارے محفوظ ہے اور یہ آثار قیامت میں کی ایک آثار ہے کہ پھر سے دوبارہ آباد ہوں گے، آثار ہوں گے. یہودی پھر سے واپس ان مقامات پر آئیں گے جیسا کہ بتلایا جاتا ہے، اور ظاہری جو موجودہ اسباب اور حالات دکھ رہے ہیں وہ اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ واپس جانے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.